الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن التوبۃ یمحو الحوبۃ، سچی توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، سچی توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بحث ہماری آج یہاں سے شروع ہو رہی ہے الفصل الثالث فی کیفیت الصلاۃ۔ جیسا کہ آپ بھائیوں کے علم میں ہے، ہم آپ بھائیوں کے ساتھ کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ کی 11 فصلیں تھیں۔ پہلی جو ہے وہ اعداد صلاۃ کے بارے میں تھی، دوسری جو ہے وہ شروط صلاۃ کے بارے میں تھی، 7 تھیں شروط صلاۃ، وہ پڑھی ہم نے الحمدللہ۔ ابھی خدا کے لطف اور کرم سے آج ہم تیسری فصل شروع کر رہے ہیں، الفصل الثالث فی کیفیت الصلاۃ۔ تیسری فصل جو ہے نماز میں کیفیت صلاۃ کے بارے میں ہے۔ کیفیت صلاۃ کے بارے میں ہے تو شروع میں انہوں نے کیا ہے آغا جان فرماتے ہیں اذان اور اقامہ نماز سے پہلے، اذان اور اقامہ مستحب ہے۔ نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے اذان اور اقامہ مستحب ہے۔ تو اذان جو ہے آذنا، جس کا معنی ہے اعلان کرنا، اذان کا معنی اعلان ہے، اور اقامہ کا معنی لغوی ہوتا ہے برپا کرنا، قائم کرنا۔ اور اصطلاحی طور پر اذان وہی ہے جو اللہ اکبر لوگ ہم پڑھتے ہیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی یاد ہے آپ لوگوں کو۔ اذان جو شرعی طور پہ وہ کہلاتی ہے اصطلاحی طور پہ۔ اور اقامہ لغوی معنی تو بتایا ہے نا کہ قیام کرنا، برپا کرنا، قائم کرنا، اقامہ یقیم و اقامہ، اور اصطلاحی معنی وہی ہے جو ہم اقامت پڑھتے ہیں نمازوں میں۔ یہاں ایک نقطے کی طرف توجہ کرو، اذان اور اقامہ کو شہید اول نے، مصنف نے کیفیت صلاۃ میں سے قرار دیا ہے، جبکہ مشہور علماء نے اذان اور اقامہ کو مقدمات میں سے قرار دیا ہے۔ شہید اول نے اذان اور اقامہ کو کیفیت صلاۃ میں سے قرار دیا ہے، جبکہ مشہور علماء نے مقدمات میں سے قرار دیا ہے۔ کیا مطلب؟ شہید اول نے ان کو کیفیت صلاۃ میں سے قرار دیا ہے، یعنی گویا جزء صلاۃ ہے۔ کیفیت صلاۃ کا اشارہ جزء صلاۃ کی طرف ہے، اور مقدمات کی طرف اگر ہم اس کو قرار دیں تو پھر یہ ہے کہ یہ نماز سے خارج ہے۔ تھوڑا اس نقطے کو رکھنا، شہید اول جب اس کو کیفیت صلاۃ میں سے قرار دے رہے ہیں اذان اور اقامت کو، تو گویا یہ جزو صلاۃ ہیں، اور مشہور اس کو مقدمات صلاۃ میں سے قرار دیتے ہیں، یعنی نماز سے وہ خارج ہیں۔ تو سوال تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ جو ہے کس طرح یہ کیفیت صلاۃ میں سے ہیں اذان اور اقامت، اور کس طرح جزو صلاۃ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کی مصنف نے دلیل یہ دی ہے کہ غالباً اقامت جو ہے وہ نماز کے ساتھ کیا ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے۔ بندہ اقامت کہتا ہے اور فوراً پھر نماز، اقامت معمولاً غالباً نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ دی ہے کہ یہ اقامت بندہ پڑھ رہا ہو، گفتگو کرے، تو وہ اقامت کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ تو جب اقامت کیفیت میں سے ہو گئی، ٹھیک ہے، اقامت نماز کے ساتھ ہو گئی کیفیت میں سے، تو کہتے ہیں اذان، چلو اقامت سے اذان، تو کہتے ہیں اذان اور اقامت میں سے جب اقامت جز میں سے بن گئی تو اذان بھی گویا کہ کل جز مقارن ہے، اذان کو بھی اقامت کا ساتھی بنا کر اس کو بھی ساتھ ہی
شمار کر رہے ہیں، جس طرح بتاتے ہیں نیت جو ہے یہ نماز میں داخل ہے، جبکہ یہ نیت جو ہے نماز سے کیا ہے خارج ہوتی ہے اور نماز پر مقدم ہوتی ہے یا نہیں؟ خوب تھوڑا سا اس نقطے کو لینا ہے کہ اگر اذان اور اقامت کو کیفیت صلاۃ میں سے لیا تو اشارہ ہی ہے، یعنی یہ گویا جز صلاۃ ہے۔ مقدمات میں سے لیا تو یہ نماز سے خارج ہے، یعنی مقدمہ ہیں اذان اور اقامت، مشہور مقدمہ بناتے ہیں، مصنف کیفیت میں سے لے رہا ہے اور اپنی دلیلیں بھی دے رہا ہے۔ اچھا جی، اذان کے کتنے فقرے ہیں؟ اذان کے کتنے فقرے ہیں جی؟ اذان کے 18 فقرے ہیں، 18 فصل ہیں اذان کی 18 فصل ہیں۔ 4 مرتبہ جو ہے نا اللہ اکبر کہتے ہیں، 2 مرتبہ جو ہے نا توحید اور رسالت کی 2 مرتبہ وہ گواہی دیتے ہیں، حیالات ہیں 3، پھر تکبیر ہے، پھر تحلیل ہے 2 مرتبہ۔ تو خلاصہ 18 جملے بنتے ہیں اذان کے۔ اور اقامت کے کتنے بنتے ہیں آغا جان؟ اقامت کے جملے کتنے بنتے ہیں؟ اقامت کے 17 بنتے ہیں جناب۔ اذان کے 18 ہیں اور اقامت کے 17 ہیں۔ کیوں جی؟ کیوں بھلا ایسا ہوا ہے؟ اس میں یہ ہے نا کہ کچھ چیزیں جو ہیں نا کم ہو گئی ہیں، 3 چیزیں کم ہو گئی ہیں اذان سے، 2 اللہ اکبر جو ہیں وہ کم ہو گئے، آخر میں جو ہے نا وہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تحلیل، اقامت میں 1 مرتبہ وہ کم ہو گئی، 3 کم ہو گئے اور 2 کا اضافہ کر دیا گیا، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو ٹوٹل کتنے بن جاتے ہیں؟ اقامت کی فصلیں 17 بنتی ہیں، 3 کم ہوئے ہیں 2 زیادہ ہوئے ہیں تو بنتی ہیں 17۔ یہی ہے جناب، مختصر بات یہ ہے کہ اذان کی 18 فصلیں ہیں اور اقامت کی 17 فصلیں ہیں، یہی ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہے نا شرعی اعتقاد سے اذان اور اقامت میں جو ہے اضافی کرنا جو ہے نا جائز نہیں ہے، جو سمجھ کر جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ولایت علی بن ابی طالب ہے، اس کی گواہی دینا جو ہے یہ جو ہے نا مطلب ہے لا یجوز، شرعی اعتقاد رکھ کر یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی اسی طرح ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، لیکن فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو حق ہے اس کو عبادت میں داخل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ عبادت تو ایک مطلب اس کی حد بندی ہے نا، جو بھی حق ہو اس کو داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ البتہ یہ احکام ایمان میں سے ہے، فصول اذان میں سے نہیں ہے، شرعی اعتقاد رکھ کر بات ہو رہی ہے، ورنہ ویسے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، یہ بات اس کی ہے کہ اس کو جز سے سمجھیں، اذان اور اقامت کا جز سمجھ کر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ توجہ فرما لیں۔ الفصل الثالث فی کیفیت الصلاۃ، تیسری فصل جو ہے کیفیت صلاۃ کے بارے میں ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ قبل شروع فی الصلاۃ الاذان والاقامۃ، مستحب ہے نماز شروع کرنے سے پہلے اذان اور اقامت۔ وَإِنَّمَا جَعَلَهُمَا مِنَ الْكَيْفِيَّةِ، انما جعل مصنف ہما اذان اور اقامت کو کیفیت صلاۃ میں سے قرار دیا ہے، خلافاً للمشہور، مشہور کے خلاف۔ من جعلہما من المقدمات، من جعلہما کہ مشہور نے کیا قرار دیا ہے؟ ہما اذان اور اقامت کو من المقدمات، مقدمات میں سے قرار دیا ہے۔ نظراً الی، اب یہ جو نظراً ہے نا یہ دلیل ہے خود مصنف کی، توجہ کرنا کہ انہوں نے انما جعلہما من الکیفیت، مصنف نے جو اذان اور اقامت کو کیفیت میں سے قرار دیا ہے، کیفیت صلاۃ میں سے، دلیل
یہ نظراً اسی مصنف کی دلیل ہے کہ جو کیفیت میں سے قرار دیا ہے، نظراً الی المقارنۃ الاقامۃ لہا غالباً، نظر کرتے ہوئے کہ اقامت ملی ہوئی ہوتی ہے نماز کے ساتھ غالباً، غالباً اقامت نماز کے ساتھ کیا ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے غالباً کی قید کیوں لگائی ہے جی؟ غالباً کی قید اس لیے لگائی ہے کہ کبھی کبھی اقامہ کے بعد کوئی بندہ ممکن ہے کوئی دعا پڑھ لیتا ہے، ایک دعا نماز شیعہ کی کاپی میں وجہت وجہی للذین فطر السماوات، اس طرح کی، یا کوئی اور دعا جو ہے نا پڑھ لیتا ہے اقامت کے بعد پھر نماز پڑھتا ہے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ لہذا غالباً اقامت نماز کے ساتھ ملی ہوتی ہے، غالباً کی قید لگا کر یہ کبھی کبھی کو خارج کر دیا کہ اقامت کے بعد کوئی دعا وغیرہ پڑھے تو۔ وَلِبُطْلَانِهَا، یہ دوسری دلیل ہے، نظراً الی المقارنۃ الی مقارنۃ الاقامۃ وَلِبُطْلَانِهَا بالکلام ونحو بینہا وبین الصلاۃ، لِبُطْلَانِهَا، ہاں اقامت باطل ہے کلام کرنے کی وجہ سے، ونحو ہی، اور کلام کی مانند، کلام کی مانند مثلا سکوت طویل کو اختیار کر لے، بینہا و بین الصلاۃ، اقامت اور نماز کے درمیان کلام کرنے سے اقامت باطل ہو جاتی ہے۔ وَكَوْنُهَا أَحَدُ الْجُزْءَيْنِ، کونہا یہ اقامت احد الجزئین، دو جزوں میں سے ایک ہے، اقامت دو جزوں میں سے ایک ہے۔ دو جزیں کون سی؟ اذان اور اقامت، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اقامت دو جزوں میں سے ایک ہے۔ یہ جو مطلب ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اقامت ہو گئی تو اذان کا، اذان کی کس طرح کیفیت میں شمار کر رہے ہیں، اقامت کی تو چلو کچھ سمجھ آ گئی۔ کہتے ہیں توجہ کرو، کون و احد الجزئین، اقامت دو جزوں میں سے ایک ہے، فکان کالجزء المقارن، فکانا گویا کہ وہ دونوں، اذان بھی ساتھ، گویا کہ وہ دونوں کالجزء المقارن، جزء مقارن کی طرح ہیں۔ تھی تو اقامت ملی ہوئی نا، دو جزوں میں سے ایک اقامت تھی، تو انہوں نے جناب اذان کو بھی اسی اقامت کے ساتھ ہی چمٹا دیا ہے، ملا دیا ہے۔ اقامت دو جزوں میں سے ایک ہے، گویا کہ دونوں جزء مقارن ہیں۔ کما دخلت النیت فیہا، تشبیہ دے رہا ہے جس طرح کہ نیت داخل ہے فیہا، نماز میں داخل ہے نا، مع انہا خارجۃ عنہا، جب کہ یہ نیت خارج ہے نماز سے، عنہا نماز سے، متقدمۃ علیہا، اور وہ نیت مقدم ہوتی ہے نماز پر، علی التحقیق، بنا بر قول تحقیق۔ وَكَيْفِيَّتُهُمَا، کیفیتُهما، دونوں کی کیفیت، اذان اور اقامہ کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے، بِأَن يَنْوِيَهُمَا أَوَّلًا، وہ نیت کرے گا مصلی ہما، اذان اور اقامت کی، اولاً، کیوں؟ لِأَنَّهُمَا عبادتٌ، اس لیے کہ یہ اذان اور اقامت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ فَيَفْتَقِرُ فِي الثَّوَابِ عَلَيْهَا إِلَى النِّيَّةِ، پس فَيَفْتَقِرُ، وہ محتاج ہے ثواب میں، علیہا، إِلَى النِّيَّةِ، ٹھیک ہے نا، کہ وہ محتاج ہے ثواب میں اس عبادت پر، إِلَى النِّيَّةِ، نیت کا محتاج ہے، وہ نیت کا محتاج ہے۔ إِلَّا مَا شَذَّ، مگر شاذ و نادر، کہ عبادت ہو لیکن نیت کی ضرورت نہ ہو۔ مثلا کیسے جی؟ نیت عبادت ہے، نیت خود عبادت ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ نیت کی بھی نیت ہو۔ توجہ فرمائی، الا ما شذ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی نیت عبادت ہے لیکن لازم نہیں ہے کہ اس نیت کی بھی پیچھے نیت ہو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ نیت عبادت ہے لیکن اس نیت کو نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُكَبِّرُ أَرْبًا فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ، چار تکبیر کہے گا، یکبرو، چار تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا، فی اول الاذان، اول اذان میں، ثم تشہدان بالتوحید والرسالہ، پھر وہ دو تشہد پڑھے گا توحید اور رسالہ والے، ثم الحیلات الثلاث، پھر تین حیلات ہیں، ثم التکبیر، پھر تکبیر ہے، ثم التحلیل، پھر تحلیل ہے، مثنی مثنی، دو دو مرتبہ، دو دو مرتبہ، یعنی
حی علیہ الصلاۃ بھی 2 مرتبہ، تکبیر بھی آخر میں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تحلیل بھی 2 مرتبہ، مثنی۔ فہذا 18 فصلا، تو یہ اذان کی 18 فصلیں ہیں۔ والاقامت مثنی فی جمیع فصولہا، اقامت جو ہے مثنی ہیں 2 مرتبہ ہے، فی جمیع فصولہا تمام فصول میں، وہی فصول الاذان ہے، یعنی یہ جو اقامت ہے یہ فصول اذان ہے، وہی اذان والی فصلیں ہیں۔ الا ما یخرجہ، مگر وہ جس کو مصنف نے خارج کیا ہے، جس کو مصنف نے خارج کیا ہے۔ کیا خارج کیا ہے بھائی؟ اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن اقامت میں 2 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، 2 مرتبہ وہ نکل گیا ادھر سے۔ آخر میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اذان میں 2 مرتبہ ہے، اقامت میں وہ 1 مرتبہ ہے، وہ نکل نہ گیا۔ وَيَزِيدُ بَعْدَ الْحَيِّ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مرتين، اور زیادہ کیا ہے حی علی خیر العمل کے بعد قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ۔ وَيُحَلِّلُ فِي آخِرِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، اور یحلل اور تحلیل ہے آخرہا، اقامت کے آخر میں تحلیل جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ یعنی مرتن 1 مرتبہ، واحدہ تن ففصول و 17، تو پس اس اقامت کی فصلیں کیا ہیں؟ 17 فصلیں ہیں۔ تنقص عن الاذان، تنقص عن الاذان ثلاثۃ ویزید اثنین، اذان سے 3 فصلیں کم ہوئیں، ویزید اثنین، اور 2 جو ہیں زیادہ کر دیں۔ فہذہ جملۃ الفصول المنقولۃ شرعا، یہ جملہ فصول ہیں جو نقل ہوئی ہیں شرعی طور پر۔ ولا یجوز اعتقاد شریعت غیر هذه الفصول فی الاذان والاقامہ، ٹھیک ہے نا، شرعی اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے ان فصول کے علاوہ، اذان اور اقامت میں ان فصول کے علاوہ شرعی اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے، جیسے جی کالتشہد بالولایت لعلی علیہ السلام، جیسے تشہد ولایت کی گواہی دینا علی علیہ السلام کے لیے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَآلُهُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ أَوْ خَيْرُ الْبَشَرِ، یا محمد اور اس کی آل خیر بریہ ہیں اور خیر بشر ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ كَذَلِكَ، اگرچہ واقع ایسے ہی ہے کہ علی اللہ کے ولی ہیں، محمد اور آل محمد خیر البریہ ہیں، خیر بشر ہیں۔ ان کان الواقع کذالک، اگرچہ واقع ایسے ہی ہے۔ فما کل واقع حقا یجوز ادخالہ فی العبادات الموظفۃ شرعا المحدودۃ من اللہ تعالی، پس ہر واقع جو حق ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے نا عبادات میں داخل کرنا جائز نہیں ہے۔ فما کل واقع حقا، ہر واقع جو حق ہے اس کو کیا بلا داخل کرنا جائز نہیں ہے عبادات میں جو موظف ہے شرعی طور پر اور محدود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فیکون ادخال ذالک فیہا بدعۃ و تشریعا، پس داخل کرنا ذالکہ کا اشارہ کیا لیں؟ یہی شہادت جو ولایت پر ہے، شہادت ولایت کو فیہا اس اذان میں بدعت ہے اور تشریع ہے۔ کما لو زاد فی الصلاۃ رکعۃ او تشہدا او نحو ذلک من العبادات، جیسا کہ کوئی نماز میں 1 رکعت زیادہ کر دے یا تشہد زیادہ کر دے یا اس کی مانند عبادات میں سے۔ کما لو زاد فی الصلاۃ رکعۃ، جیسا کہ کوئی زیادہ کرے نماز میں 1 رکعت کو، تشہدا یا تشہد کو، او نحو ذلک یہ اس کی مانند من العبادات، عبادات سے۔ وبالجملۃ ذالک من احکام الایمان لا من فصول الاذان، فبالجملہ فذالک، یعنی یہ شہادت جو ولایت کے اوپر ہے، ذالک من احکام الایمان، یہ احکام ایمان میں سے ہے، لا من فصول الاذان، فصول اذان میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، احکام ایمان ہے، فصول اذان میں سے نہیں ہے۔ قال الصدوق، شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ان ادخال ذالک فیہ من وضع المفوضۃ، ادخال ذالک یہی شہادت کی گواہی دینا، شہادت علی علیہ السلام، مولا علی کی ولایت کی گواہی، فیہ اس اذان میں، من وضع المفوضہ، مفوضہ کی وضع
مفوضہ کون تھے؟ وہم طائفۃ من غلات، وہ غالیوں کا ایک گروہ تھے. ولو فعل هذه الزیادہ احدها بنیت ان من عاصم فی اعتقادی ولا یبطل الاذان بفعلی، اگر کوئی اس زیادتی کو انجام دے دے او احدها یا ان میں کسی ایک کو، بنیت ان من، اس نیت کے ساتھ کہ یہ انہا وہ زیادتی من ہو اذان میں سے ہے، عاصمہ لو کا جواب ہے گناہ گار ہے، فی اعتقادی اپنے اعتقاد میں وہ گناہ گار ہے، ولا یبطل الاذان بفعلہ، لیکن اس فعل سے اذان باطل نہیں ہے، اذان باطل نہیں ہے اگرچہ وہ اعتقاد میں گناہ گار ہے. وبدون اعتقاد ذالک لا حرج، ذالک اسی کے اعتقاد کے بغیر لا حرج کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ولایت علی جو ہے کی گواہی گونج رہی ہے اذانوں میں اور اقامت میں ہے، بغیر اعتقاد کے کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہم اس کو جز نہیں سمجھتے اذان کا، جز نہیں سمجھتے کہ یہ اذان کا جز ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وبدون اعتقاد ذالک، ٹھیک ہے نا، ذالک یہی جو بات آپ کی خدمت میں کی ہے شہادت بر ولایت، کہ اعتقاد کے بغیر کہ یہ جز ہے، لا حرج کوئی حرج نہیں ہے. وفی المبسوط اطلق عدم الاسم بہی، کتاب مبسوط ہے شیخ طوسی کی، انہوں نے مطلق کہا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلق کا عدم الاسم بہی کہ وہ اس گواہی سے گناہ گار نہیں ہے، مطلقاً وہ گناہ گار نہیں ہے. اعتقاد رکھے یا نہ رکھے، مطلقاً اعتقاد ہو یا نہ ہو، عدم الاسم بہی وہ گناہ گار نہیں ہے، بہی اس گواہی سے، اس ولایت علی کی گواہی دینے سے وہ گناہ گار نہیں ہیں. ومثلہ المصنف فی البیان، مثلہ مثل مبسوط یعنی شیخ طوسی کی مثل ہیں مصنف بیان میں. کیا مطلب؟ یعنی مصنف بھی یہی کہہ رہے ہیں آغا جان کہ وہ گناہ گار نہیں ہیں، جیسے شیخ طوسی نے فرمایا نا کہ وہ گناہ گار نہیں ہے بہی اس کی گواہی دینے سے، ولایت علی کی گواہی دینے سے، چاہے اعتقاد سے دے یا بغیر اعتقاد کے دے، وہ گناہ گار نہیں ہیں. مثلہ مثل شیخ طوسی ہیں مصنف بھی کتاب بیان میں، یعنی وہ گناہ گار نہیں ہیں. وَاِسْتِحْبَابُهُمَا ثَابِتٌ، اب یہاں ایک مطلب اور ہے چھوٹا سا، توجہ کر لیں. یہ اذان اور اقامت جس کی بات ہم کرتے آ رہے ہیں نا، یہ نماز یومیہ میں مستحب ہے. اذان اور اقامت نماز یومیہ میں مستحب ہے، لیکن یومیہ کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ واجب بھی ہوں لیکن ان میں اذان اور اقامت مستحب نہیں ہے. یہ اذان اور اقامت نماز یومیہ میں مستحب ہے، ادا ہوں یا قضا. نماز یومیہ ادا پڑھ رہا ہو تو بھی اذان اور اقامت مستحب ہے، قضا پڑھ رہا ہو تو بھی مستحب ہے، منفرد و اکیلا پڑھ رہا ہو تو بھی مستحب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو بھی مستحب ہے. توجہ فرمائیے، اذان اور اقامہ نماز یومیہ میں مستحب ہے، ادا پڑھ رہے ہوں تو، قضا پڑھ رہے ہوں تو، تنہا پڑھ رہے ہوں تو، جماعت کے ساتھ ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اچھا، لیکن ایک کیل اور ہے آغا جان، ایک کیل اور ہے، اور اس کیل کا قائل سید مرتضیٰ، شیخ مفید اور شیخ طوسی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اذان اور اقامت جو ہے نا جماعت میں واجب ہے، اذان اور اقامت نماز میں جماعت میں واجب ہے. البتہ آگے وضاحت فرمائی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں واجب ہے، نماز جماعت میں اذان اور اقامت واجب ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز کی صحت اذان اور اقامت پر ہے، نہیں، شرط نہیں ہے. اذان اور اقامت صحت نماز میں شرط نہیں ہے، بلکہ ثواب جماعت کے لیے کہا ہے. ثواب جماعت مراد ہے، یاجبان فی الجماعت، جماعت میں اذان اور اقامت واجب ہے، یعنی جماعت میں جو ثواب ہے نا جو اس کو ملے گا وہ یہ کہ اذان اور اقامت وہ پڑھے، یہ مراد انہوں نے لیا ہے.
ٹھیک ہو گئی بات آگا جان. اب بات یہ ہے کہ یہ مطلب استحبابہما ثابت فی الخمس میں اگلے جلسے میں آپ کے لیے دوبارہ پڑھوں گا آگا جان، مطلب تھوڑا سا دوبارہ توضیح دے دوں گا. وَاِسْتِحْبَابُهُمَا ثَابِتٌ فِی الْخَمْسِ الْيَوْمِيَّةِ، یہ جو تھوڑی سی وضاحت کی ہے اس کو پیش مطالعے کے لیے رکھ لینا. موفق مؤید رہو. سلامتی ہو آپ عزیزوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.